والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی اولیت اور فضیلیت پر بات ہونے کے بعد آج ہم آپ کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کھڑے ہیں اور ساتھ علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور پھر حضرت علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے علی، اے ابو الحسن، کہ ابو بکر کا وہی مقام ہے میرے نزدیک جو اللہ کے یہاں میرا مقام ہے، کہ میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کا مقام، جو میرا مقام اللہ کے یہاں ہے۔ تو کیسی فضیلت ان کو حاصل ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونچے درجے والے، جن کے درجے اونچے ہیں، اور جو نچلے درجے والے ہیں، وہ اوپر والوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، کہ نیچے والے دیکھتے ہیں نا اوپر والوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بھی سن لو، ابو بکر عمر انہی میں سے ہیں، لیکن اونچے درجے والوں میں ہی ہیں۔ اور وہ روایت بھی موجود آپ کے سامنے موجود ہے کہ تارے چمک رہے تھے اور حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ستاروں کی تعداد کے برابر کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا ایک امتی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ستاروں کی تعداد تو سائنس بھی نہ بتا سکی، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی وہ گن نہیں سکے کہ کتنے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کتنے ہیں۔ یہ نہیں کہا جبریل کو آنے دو، رب سے پوچھتا ہوں، مجھے کیا خبر ان باتوں کی، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا، ہاں، میرا ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون؟ آپ نے فرمایا، عمر۔ نام کس کا لے دیا؟ عمر کا۔ خیال کر رہی تھی شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو پوچھا حیرت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے ابا جان کی نیکی کہاں گئی؟ وہ نیکیاں کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے پیاری عائشہ، عمر کی عمر بھر کی نیکی ایک طرف اور تیرے ابا جان کی غار واری نیکی ایک طرف ہے۔ یہ مقام مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، دیکھو تم میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ ابو بکر کا نام پہلے لیا، عمر کا نام بعد میں لیا، تو حضور نے باقاعدہ اشارہ کر کے سمجھا دیا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے ابو بکر ہی ہوں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحریری خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ بڑی اہم بات رس کر رہا ہوں، آپ کو تحریری خلیفہ نہیں بنایا بلکہ عملی بنایا ہے، عملی طور بنایا جائے۔ صحابہ کا امام بنایا،
تو جب خلافت کا مسئلہ ہوا کہ حضور کا وصال ہو گیا کس کو خلیفہ بنائیں، تو صحابہ نے مشورہ کیا جو ہمارے دین کا امام تھا ہمارے دنیا کا امام بھی وہی ہی ہوگا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جنت میں نا بہت سارے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ دیکھیں نا، جب آپ وضو پڑھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کوئی چلا جائے گا، کھلتا کھل جائیں گے، ابھی کھلے ہیں، جانے والے اعمال کرو انشاءاللہ داخل بھی ہو جاؤ گے۔ حضور فرما رہے تھے، تفصیلات ان کی مختصراً یہ، ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ہاں ابو بکر وہ تم ہی ہو جس کو جنت میں تمام دروازے سے بلایا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر جنت میں جانا ہو ایک دروازے سے داخل ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا، چاہے وہ حج والا ہو، زکوٰۃ والا ہو، نوافل والا ہو، صدقہ و خیرات والا ہو، لیکن فضیلت ہے ابو بکر تیرا نام لے کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اور قیامت کا دن جب ہوگا، کنز المال کے اندر حدیث مبارکہ موجود، پھر اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے ابو بکر صدیق کو لے کر آئیں گے۔ کیا پروٹوکول ہوگا ابو بکر صدیق کا؟ اور فرماتے ہیں انبیاء صدیقین کا درجہ جو جنت میں جو ہے آپ کو وہاں جگہ دی جائے گی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں، سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت میں ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔